बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत में इन दिनों चंद एक ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें कुछ उनके फौजियों की हलाकतें हुई, और हलाकतों की वजूहात किसी हद तक वाज़े भी हैं, उसको समझा भी जा सकता है। कुछ भारतीय मीडिया से भी कुछ न कुछ खबरें मिलती हैं, लेकिन अब देखने में आया है कि भारतीय हुकूमत इन हलाकतों से कुछ फ़ायदा उठाना चाहती है अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अभी जो रिसेंट वाक़या हुआ वो था कि भिम्बर गली पुंछ के करीब, वहाँ पे एक भारतीय फौज की गाड़ी, उनकी फौजी गाड़ी, उसको आग लग गई, और वो उसकी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, जिसमें नज़र आ रहा है कि गाड़ी शोलों में जल रही है और कुछ जली हुई लाशें उसके पास पड़ी हुई हैं। जब आग बुझा दी गई तो मोस्ट प्रॉब्ली वो निकाली है। सो उसमें कुछ 4-5, कहा जा रहा है कि 5 फौजी जो है वो उसमें हलाक हुए। शुरू में भारत ने कहा कि इन पे गालिबन ये आसमानी बिजली, वो लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया है, उसकी वजह से गालिबन आग लगी है। क्वाइट पॉसिबल हादसा है, हादसा बिल्कुल हो सकता है। कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, कहीं पेट्रोल लीकेज हो, उससे आग पकड़ सकते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग अमूमन गाड़ियां अगर अच्छी तरह मेंटेन ना की हो तो उनमें यह प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन चूंकि फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव मौजूद हैं और आपने उनसे फायदा उठाना है, तो फौरी तौर पे इसको एक हमले का रूप दे दिया गया। कहा गया कि ये कोई सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने हमला किया, और फिर इल्जाम पाकिस्तान पे कि जी पाकिस्तान ये करवा रहा है। दूसरी तरफ इससे पहले एक वाकया हुआ बठिंडा में, जहां 4 फौजी मारे गए, और वो इनसाइडर्स काम था। कहा गया कि जी वहीं से किसी ने को राइफल चोरी की, उनके अपने साथियों में से किसी ने, और इनको मार दिया। फिर ये भी कहा गया कि जी वो 2 गालिबन को मास्क आदमी थे, उनको पकड़ा जाए। फिर एक फौजी, उन्होंने अपना सिपाही पकड़ भी लिया पुलिस ने, फिर उसकी इंटेरोगेशन वगैरह हो रही है। वो सारा बहुत दिनों तक ये चलता रहा कि इनसाइडर्स का है काम, उन्होंने किया। लेकिन अब उसको भी सेपरेटिस्ट से, यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चल रही है कश्मीर में भारत के नाजायज और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ, उससे जोड़ दिया गया, और फिर उसका भी रुख पाकिस्तान की तरफ। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसमें पीछे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो, मुसलमानों में पहली बात यह है कि वहां पे काफी सारी एंग्जाइटी है। आपने देखा कि चंद दिन पहले मुसलमानों के 2 लोग, एक तो उनका लॉ मेकर थे, और पुलिस कस्टडी में, जेल में पुलिस उसको बाहर निकाल के लेके जा रही है, और वो वीडियो में देखा जा सकता है कि 5-6 लोग पॉइंट ब्लैंक उसके सर पे रख के गोली मार रहे हैं, और कोई भी पकड़ने वाला नहीं। पुलिस साथ है, उनको लेके जा रही है, उनके हाथों में मार दिए, कोई पकड़ा नहीं गया, सब चले गए। तो मुसलमान इन चीजों की वजह से वैसे खाइफ है, और उनमें बेचैनी तो है, और यही बेचैनी कश्मीर के मुसलमानों में भी है। अब यहां जो मैं जिक्र कर रहा था कि 2 ऑब्जेक्टिव हैं क्या। पहली बात यह है कि इन चीजों से भारत हासिल क्या करना चाहता है। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि इनमें ज्यादातर वो वाकयात है जो भारत ने खुद स्टेज किए, या अगर कोई हादसा हुआ तो उसको पाकिस्तान के खाते में डाल दिया, उसको रंग दे दिया कि ये सेपरेटिस्ट ने किया है। इस तरह के काम तो भारत करता है। अब यहां पे बहुत बड़ी जो इस वक्त इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कश्मीर में इन्होंने G20 की कॉन्फ्रेंस करवानी है, और कॉन्फ्रेंस के वक्त पे इनको शक है कि वहां पे हो सकता है कोई मुजाहरे हों, या पाकिस्तान ने इशू पहले ही उठाया है और इंटरनेशनली दुनिया की तवज्जो दिलवाई है कि एक मुतनाज़ा इलाका है, वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है।
بہرصورت بھارت مصر ہے وہ کرائے گا۔ چنانچہ اس خدشے کے تحت کہ اس وقت جب کہ کانفرنس چل رہی ہو وہاں پہ، اس وقت پہ وہاں پہ کوئی مظاہرے نہ ہوں یا کوئی ایسے ایونٹس نہ ہو جائیں جس سے کہ بھارت کو سبکی ہو یا ان کے اصل عزائم جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے، تو ان واقعات کی آڑ لے کے وہ وہاں پہ پکڑ دھکڑ کا کام شروع کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے پکڑ دھکڑ، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑے پیمانے پہ مین ہنٹ شروع ہو چکی ہے، گھیراؤ کر لیا گیا ہے، اور اس گھیراؤ میں کوشش ہوگی کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے، بعد میں بے شک چھوڑ دیں، یا ان کو اول تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کشمیر سے جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا ہے تو اس وقت انہوں نے حریت کے کچھ 6,000 کے قریب لوگ پکڑ کے اندر بند کر دیے، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں۔ انسانی حقوق کی جتنی بڑی پامالی وہاں پہ تباہی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ تو کسی اور جگہ نہیں ہے۔ لہذا اب بھی کر سکتے ہیں کہ پھر ان کو جو تھوڑے بہت خطرناک لیڈرشپ نظر آئے کہ بھی یہ کچھ وہاں پہ ٹربل کر سکتے ہیں یا کوئی وہاں پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، پکڑ کے ان کو بند کر دیں گے۔ سو ایک تو یہ ان کے آبجیکٹو ہیں کہ یہاں پہ کشمیر میں انہوں نے کانفرنس کے وقت پہ امن رکھنا ہے، اور اس امن کو قائم کرنے کے لیے ایک پریمپشن کرنی ہے، پریمپٹیو ایکشن کرنا ہے کہ ان لوگوں کو جو کوئی پرابلم کر سکتے ہیں ان کو پکڑ کے کہیں بند کر دیا جائے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر ستیہ پال جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں بڑا کھل کے بات کی اور واضح کر دیا کہ جو پلوامہ کا واقعہ تھا وہ بھی ایک سٹیج واقعہ تھا، اور مودی جیسا ظالم انسان وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی الیکشن جیتنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے، پاکستان سے جنگ کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز محسوس کر لی تھی کہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے سے اس کو ووٹ ملتے ہیں۔ اس نے بھارت میں ہندو ووٹ پہ زیادہ ریلائی کیا، اور ہندو میجورٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر صرف ہندو ووٹ اس کو مل جائے تو وہ الیکشن جیت جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ سارا کھیل کھیلا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا کرے، جیسے اڑی کا واقعہ تھا، اس میں اڑی کے واقعہ کے فوراً بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی، مودی کی واہ واہ ہو گئی، سرجیکل سٹرائک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی تھی، اس کی جاری ویڈیو بنائی انہوں نے کشمیر میں ایک جنگل میں۔ تو وہ ستیہ پال نے جب یہ راز کھولا تو اب اس طرف بھارت میں ایک ڈیبیٹ چل نکلی، بھارت کے اپنے عوام جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اس طرح کا خونخوار اور ظالم آدمی ہے یہ مودی۔ سو لازماً اس پہ ایکسپلینیشن مانگی گئی، اس پہ بات شروع ہو گئی کہ جی یہ کوئی کہے جی ستیہ پال نے کیوں یہ کہا، کوئی کہ ستیہ پال جو ہے اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اور بہت سارے نے کوشچن کیا کہ جی ستیہ پال نے جو کچھ کہا ایک ذمہ دار آدمی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے واقعات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ واقعہ حادثہ ہے یا سٹیج کیا گیا ہے یہ تو وقت کے ساتھ پھر پتہ چلے گا، چیزیں کھل جاتی ہیں، جیسے ستیہ پال نے کھول دیا ان کا پلوامہ کا قصہ، یہ بھی کھل جائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سٹیج کے اوپر پلوامہ سے توجہ ہٹا کے ان معاملات پہ کہ جی پاکستان دیکھ لیجیے پھر کروا رہا ہے، تو وہ پلوامہ سے جوڑیں گے کہ جی ادھر بھی یہ انہوں نے کرایا تھا۔ سو یہ وہ چیز ہے جو یہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو آبجیکٹیولی انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے واقعات سے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کاؤنٹر ہے وہ اسی چیز میں مثمر ہوتا ہے، اسی میں کاؤنٹر آپ کا رکھا ہوتا ہے جو آپ کا دشمن آپ کے خلاف کرنے کی چیز کر رہا ہے۔ یہ وہ پروپیگنڈا وارفیئر ہے جس میں کہ ایک واقعہ وہاں پہ ہوا اور اس کے بعد یہ کہانی بنا دی گئی کہ جناب یہ آتنکوادی ہیں، آتنکوادی شادی کوئی نہیں، لگتا یہی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ جس میں وہ 5 جوان ان کے مارے گئے ہیں۔ اور جو دوسرا ہے وہ بٹھنڈا والا، وہ ان کے انسائڈرز کا ہے کہ کسی نے آپس میں کی دشمنی میں وہاں پہ مارا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دین میں رکھیے کہ بھارت میں اس وقت خالصتان موومنٹ جو ہے وہ دوبارہ کافی زور شور سے جاری ہے، پوری دنیا میں ہے ویسے تو، لیکن بارصورت بھارت میں وہ پھر ایکٹیو ہوئی پڑی ہے، اور وہاں پہ وہ امرت پال سنگھ جو ہے وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آتا ہے، اور وہ دلیر آدمی ہے، وہ ڈرا نہیں ہے۔ ان حالات میں کوائٹ پاسبل کہ بعض واقعات جو ہیں وہ خالستانی جو ہیں وہ بھی کرتے ہوں، اور وہ کریں گے، کیونکہ مسلمان تو ٹارگٹ ہیں، وہ تو ہر جگہ پہ ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، وہ تو گائے کے گوشت پہ بھی بیچاروں کی جان چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ تو دلیر کمیونٹی ہے، اور ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں۔
تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کریں، اور ان کو لازماً جب ان کو ان کے مقاصد انہوں نے حاصل کرنے ہیں اور اس میں ان کو مشکلات آئیں گی تو وہ کارروائیاں کریں گے. لیکن وہاں پہ بھارت میں ماحول یہی ہے کہ جیسے کوئی حادثہ بھی ہوا تحقیقات مت کرو، پہلے پاکستان پہ الزام لگا دو. چنانچہ پاکستان کو نہ صرف پروٹیسٹ کرنا چاہیے بلکہ اس سارے قصے کی انویسٹیگیشن کی بات کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنلی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، غیر جانبدار انویسٹیگیشن، کوئی انٹرنیشنل گروپ کر لے، اور پھر بھارت کو اس میں بالکل ان کو بے نقاب کیا جائے. یہ پروپیگنڈا وقت کے ساتھ تو ویسے کھل جائے گا جیسا ستیہ پال نے کھولا، لیکن ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو فالس انفارمیشن، جو یہ مس گائیڈنگ انفارمیشن، جو پروپیگنڈا وارفیئر کرتے ہیں، اس کا بھرپور مقابلہ کیا جائے اور ان کے جھوٹ کو کھول کے ان کے سامنے رکھا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.